سورہ یونس کی آیت نمبر 154، سورہ یونس کا 6واں رکوع اور 11ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، گناہ کیے، اس کی ملکیت میں ہوتا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت بہ، ضرور اپنی جان چھڑانے میں وہ دے دیتی۔ یعنی اپنا مال، اپنا سامان، اپنا متاع، اپنا خزانہ، دفینے، سب کچھ وہ عذاب سے بچنے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یعنی قیامت کا عذاب اس قدر ہولناک ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے ساری دنیا کی دولت وہ فدیہ کر دیتی، ہر جان۔ اول تو دنیا کی دولت کل بروز قیامت ہوگی نہیں کسی کے پاس، اور اگر بالفرض پوری دنیا کا خزانہ کسی کے پاس بھی ہو اور وہ فدیہ دینا چاہے کہ میرا مال لے لو اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو، تو یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی رہائی ممکن نہیں ہے۔ جب قیامت کے میدان میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ یعنی جب کافر عذاب دیکھیں گے اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے کیسی گندی زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آج ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں دین سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے دور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے اور موت آ جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس ہو۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو کافر کسی چیز کا مالک ہی نہیں، بلکہ وہ خود بھی اللہ تعالی کے مملوک ہیں، ان کا مالک اللہ ہے۔ تو فدیہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اول تو کل بروز قیامت ان کے لیے فدیہ دینا ممکن نہیں، اور بالفرض اگر ایسا ہوتا بھی تو قبول وہ نہ کیا جاتا۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دنیا کی زندگی میں سچی پکی توبہ کرو۔ الا سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت، جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا آ گئی۔
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ سینوں میں جو امراض ہیں اس کی شفا فرمایا گیا، ہدایت فرمایا گیا اور مومنوں کے لیے رحمت فرمایا گیا۔ موعظۃ کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ موعظت، نصیحت اسے کہتے ہیں کہ جسے سن کر انسان ایسی چیز کی طرف جائے جو پسندیدہ ہے اور جو بری چیز ہے اس سے بچے۔ تو نصیحت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ حضرت امام خلیل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ موعظت، نصیحت، نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ شفا سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن پاک دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مثلا دل کی بیماریاں، برے اخلاق، غلط عقائد اور وہ جہالت جو انسان کو برباد کرنے والی ہے، قرآن پاک وہ سارے امراض کو دور کرتا ہے۔ دل سے کینہ، بغض، عداوت، حسد، غرور، تکبر، عجب، دکھلاوا اور بہت ساری برائیاں دل سے دور کرتا ہے، برے عقیدے دور کرتا ہے۔ قرآن دل کو علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ان تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک گمراہی سے بچاتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان والے ہی قرآن پاک سے نفع اٹھاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک سینے میں موجود جو بیماریاں ہیں اور جو دل کے امراض ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے، اسی طرح قرآن پاک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کئی قرآن پاک کی آیات میں شفا موجود ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ قرآن مجید فقان حمید ہمیں یہ اصول ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ غم منانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، بیوہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ مناتی ہے، عدت گزارتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعے کے دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں، جمعے کو حدیث پاک میں عید کا دن کہا گیا، تو وصال کا جو غم ہے وہ 3 دن سے زائد نہیں ہے، لیکن ولادت کی خوشی میں جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ تو خوشی منانے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا جو فضل ہے اور جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور کی آمد پر خوشی منانا، اس کی اصل تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، چاروں طرف محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔